علیک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ۔ درود پاک کی فضیلتوں میں سے اگر آج توجہ سے درود پاک کی فضیلت سنیں آپ تنگ رہ جائیں گے، ایسی فضیلت آپ نے سنی نہیں ہو، میں نے بھی پہلی دفعہ سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے تمام کے، ایک بدو آیا عرب کا، ہاتھ میں اونٹ کی نکیل پکڑی ہوئی تھی، آ کے آقا کو سلام کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام پڑھا اور درود پاک پڑھا۔ اتنے میں پیچھے سے ایک چوکی دار ٹائپ، وہ بھی بدو تھا، ہوا ہو گیا، بھاگتا بھاگتا آقا کے پاس آیا، سلام کی، فرمایا یا رسول اللہ یہ بدو میرا اونٹ چوری کر کے لے آیا ہے، جو نکیل اس نے ہاتھ میں پکڑی تھی نا۔ اتنے میں اونٹ نے بولنا شروع کر، آقا کے پاس بولنا شروع کر، اونٹ بولا، جو بولا آقا جانتے تھے یا اونٹ جانتا تھا۔ آپ نے فرمایا اے چوکیدار تو جھوٹ بولتا ہے، یہ اونٹ اس چیز کی گواہی دے رہا ہے کہ میرے اونٹ کا مالک یہ ہے۔ وہ بدو پریشان ہو گیا۔ آقا نے اس بدو سے پوچھا جس کا اونٹ تھا، تو مجھے یہ بتا تو جب میرے پاس آیا کیا پڑھ رہا تھا؟ اللہ نے تیری گواہی دی ہے، اسے زبان گو عطا فرما دی اونٹ کو، اس نے مجھے بتایا وہ کیا چیز تو پڑھ رہا تھا۔ فرمایا یا رسول اللہ میں آپ تک آنے کے رستے میں آپ تک جب پہنچا درود پاک پڑھ رہا ہوں، سبحان اللہ۔ پھر آقا نے پوچھا مجھے یہ بتا تو کون سا درود پاک پڑھ رہا تھا؟ دیکھیں بڑی توجہ سے سننی ہے، وہ عربی میں درود پاک پڑھا تھا، اس کا ترجمہ چند لائنیں میں بیان کرتا ہوں۔ کہتا تھا اے اللہ جب تک شفاعت رہے اپنے پیارے محمد پہ شفاعت نازل کرتے رہے۔ فرشتوں نے آسمان پہ ٹورے فرشتے عرش ورش چھوڑ کر گروہ کر لیا، سبحان اللہ۔ اے اللہ جب تک رحمت تیری دنیا میں اپنے محبوب پہ رحمت برساتے رہنا، اے اللہ جب تک دنیا میں برکت رہے اپنی برکت برساتے رہنا، اے اللہ جب تک حق رہے اپنے محبوب اس کی آل کے ساتھ حق رکھنا، سبحان اللہ۔ دیکھیں کتنی فضیلت ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اجل فرجہ، یہ اجل فارا جو میں پڑھتا ہوں نا، یہ درود مولا مہدی علیہ السلام پہ ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو درود پاک پسند فرمایا آقا نے درود ابراہیمی پسند فرمایا، صحابہ کے درمیان یہی درود پاک پڑھتے تھے، فضیلت بڑی پیاری تھی۔ اب میں ایک چھوٹا سا لنگرخانے کے بارے میں واقعہ بیان پیش کرتا آگے چلو۔ تمام لنگرخانہ انتظامیہ میری، صدر سے لے کے ڈار صاحب جی صاحب، آپ لوگ کام کرنے والے، خدمت کرنے والے، تعاون کرنے والے، آج تک جنہوں نے اے سی لگایا سید پاک ہیں، ان کے سب کے رزق میں لمبے برکتیں پائیں۔ اللہ اس لنگرخانے کو، مسجد کو بادشاہت رکھے، حسد کرنے والوں کو ذلیل رسوا کر دے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ سرکار گوشے پاک کے ہی صدقے ہمیں لنگرخانہ ملا، کیونکہ میرا تعلق سلسلہ قادریہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ سرکار کے صدقے مجھے یہ لنگرخانہ ملا، یہ مولا مہدی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ملی، یہ چیپٹر ملا، ہم نے اس کی تشریح کرنی ہے، اس کی معرفت فرمانی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، مت یہ سوچیں کہ میں اکیلا ہوں، میں اکیلا ہوں، اکیلے کو ہی کام ملتا ہے، کارواں باز میں بنتا ہے، تمام تنظیموں کے کارواں بعد میں ہی بنے، لیکن ایک ہی فرد نکلتا ہے کارواں بنانے کے لیے۔ میں مولا مہدی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام چیپٹر کھلانا ہے اور نوجوانوں میں پھیلانا ہے، مولویوں کے شر سے بچانا ہے، مدرسوں کے شر سے بچانا ہے، جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو شامل کرنا ہے، جتنے غریب لوگ ہیں ان کو شامل کرنا ہے، ان سخیوں کو نہیں استعمال کرنا جو ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ شرابیوں کو کھانا کھلاتے۔ واہ، اپنے سٹوروں پہ، اپنی دکانوں پہ شراب بیچتے ہیں، ہم پہ یہ الزام لگاتے ہیں۔ میں ایک اللہ کے ولی کا قصہ بیان کرتا ہوں، پھر آگے چلتا ہوں۔
بشیر حافی بغداد شریف کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں. حافی اسے کہتے ہیں ننگے پاؤں والوں کو. کیا؟ ننگے. آپ ہر وقت نشے میں رہتے تھے. آپ کا کام تھا جانا